الدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد وآل وعلى آله أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہے ہم گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں گناہان کبیرہ کو بیان کر رہے تھے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم، یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا اور ایمان افروز نکتہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی حرام کام سے بچنے کا ایک فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان اس حرام کام کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ قرآن میں بہت سارے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سزا کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر بھی بہت سارے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ ان کی سزا اور عقاب کو بھی۔ یہ مرحوم صدوق کی کتاب، جس کا میں بار بار تعارف کرا چکا ہوں، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ثواب الاعمال کتاب کا پہلا حصہ ہے جس میں سینکڑوں نیکیوں کا ذکر ہے اور اس کا ثواب ہے۔ صلوات کا ذکر، تشییع جنازے کا ذکر، عیادت مریض کا ذکر، نماز تہجد کا ذکر اور ثواب وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا وعقاب الاعمال، اور کچھ اعمال یا گناہوں کو بیان کیا ہے، ساتھ ساتھ ان کی سزا اور عقاب کو بھی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے نتیجے میں اس گناہ کی جو مقررہ سزا ہے بندہ اس سے بچ جاتا ہے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ کے فرمان کی روشنی میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، گناہ سے بچنے کا فائدہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ گناہ سے بچنے کے نتیجے میں آپ اس کی سزا اور عقاب سے بچیں گے۔ باور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ باور کا لفظ استعمال کرنا تو شاید مناسب نہ ہو، خدا، رسول اور امام کی بات پر باور نہ کرنے کا ایک مومن جو امام کو امام معصوم سمجھتا ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، فہم سے بالاتر ہے۔ باور 100% باور ہے، اعتقاد اور اعتبار ہے ہمیں خدا، رسول اور امام کے اقوال پر، لیکن تعجب ہے، یعنی جو ہے نا وہ فہم سے بالاتر ہے، ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ ورنہ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ذرا اس کو آپ غور کریں، مل مجاہد فی سبیل اللہ مل مجاہد شہید، بعض روایات میں لفظ مجاہد نہیں شہید بھی ہے، کیونکہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے بعض جہاد کر کے اور زخمی ہو کے یا بالکل کوئی چوٹ لگے بغیر بھی بخیریت گھر واپس آ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔
بعض زخمی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اور بعض شہید ہو جاتے ہیں۔ اس روایت میں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا، جو آدمی راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے نا، اس کی شہادت کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو کسی گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہو۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر دو اور صورتیں بچتی ہیں، یا دونوں کا اجر برابر برابر ہے، راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے کا اجر اور گناہ سے بچنے کا اجر یا برابر برابر ہے، بلکہ اسی امیر المومنین کے دوسرے فرمان کے مطابق یہ گناہ سے بچنے کا اجر راہ خدا میں شہید ہونے سے بھی زیادہ ہے۔ مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں، گناہ کا 100% موقع ہے، سوائے خوف خدا کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، عزیزوں کی طرح آس پاس بیٹھنے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے ممن قدر، گناہ کی قدرت بھی رکھتا ہے، فعفا، اور پاک دامانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اچھا، پاک دامن یعنی میری اپنی سوچ ہے، شاید وہ عام مومنین سامعین کی سوچ مختلف ہو، جب ہم پاک دامن کا لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر انسان کے ذہن میں وہ اخلاقی بے راہ روی سے بچنا، پاک دامن رہنا، فحاشی نہ کرنا، نامحرم کو نہ دیکھنا، یہ وہ جنسی خواہش کی وجہ سے جن گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے ان سے بچنے کا نام پاک دامنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیبت سے بچنا بھی پاک دامنی ہے، چغل خوری سے بچنا بھی پاک دامنی ہے، ریاکاری سے بچنا بھی پاک دامنی ہے، سود خوری اور رشوت خوری سے بھی بچنا وہ ریاکاری ہے، کم تول کے دینا اس سے بچنا یہ بھی جو ہے نا وہ پاک دامنی۔ سارے پاک دامن یعنی کسی بھی گناہ کی وجہ سے اپنے دامن کو داغدار نہ کرے، وہ پاک دامن ہے۔ صرف اخلاقی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچانا یہ پاک دامنی نہیں کہلاتا۔ ہر گناہ سے بچنا، کسی بھی گناہ کے داغ سے اپنے دامن عفت کو بچانے کا نام پاک دامنی ہے۔ مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا۔ اس کے بعد فرمایا یہ نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے، کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے میں آپ نے فرمایا ہے جس کے خواہشات نفسان، جس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی کو شکست دے دیں، عقل غلبہ حاصل کرے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ادھر فرمایا ہے فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے، دوسرے میں فرمایا جس کی عقل اس کے خواہشات نفسانی کو دبائے، کنٹرول کرے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام سود خوری سے بچنا، آلودہ نگاہ سے اپنی آنکھوں کو بچانا، ان سب کو جو ہے نا وہ جہاد اصغر نام دیا ہے رسول اکرم نے، اور راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے کا نام رسول خدا نے جہاد اصغر رکھا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام جہاد اکبر، اور راہ خدا میں جا کے شہید ہونے کا نام جہاد اصغر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان رکھا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وہ اسی لیے فارسی شاعر نے کہا ہے جنت بے بہا نمی دہی میدانم، جو براہ راست ترجمہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ میں صحیح ترجمہ کر لوں گا لیکن وہ براہ راست سمجھنے میں جو ہے نا وہ سکون لطف ملتا ہے وہ ترجمہ میں نہیں ملتا۔ جنت بے بہا، بہا قیمت کو کہتے ہیں، بیش بہا یعنی زیادہ قیمتی چیز کو، بیش بہا۔ جنت بے بہا نمی دہی میدانم، خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت قیمت لے کے نہیں دیتا،
وہ جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہو وہ جنت کا حقدار بن جائے. اما ببہانمی دہی میدانم، تجھے اپنے بندوں کو جنت بھیجنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے. بہانہ، یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہ سے، نامحرم سے بچاتا ہے. روایات میں ہے جو آدمی اپنی نگاہ، قرآن میں ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو جب جائیں نامحرموں کے مجمع میں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، تم اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کرو گے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. جی، آدمی گناہوں سے بچ کے راہ خدا میں شہید ہونے والے سے زیادہ اجر کا حقدار بن سکتا ہے راہ خدا میں. اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کی فہرست معلوم ہونی چاہیے. گناہوں کی گناہان کبیرہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں لڑکے شہید ہونے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے. دوسرا، باقی چھوٹے موٹے گناہ آپ توبہ نہ بھی کریں، گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم. اگر تمہارے پاس گناہان کبیرہ کی فہرست ہو، یہ گناہان کبیرہ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگلے جمعہ کو جواب تشریف لائیں گے، وہ 70 وہ نہیں، کم از کم آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب فقہ کی مدلل کتاب، مفصل کتاب منہاج الصالحین کے اندر جو فہرست دی ہے، بالکل کتاب کی شروع میں انشاءاللہ جواب تشریف لائیں گے. یہاں آپ کے جو ہے نا وائٹ بورڈ پر وہ گناہان کبیرہ کی فہرست جو ہے نا، وہ گناہان کبیرہ وہ ہدیہ کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے. ان کو دیکھیں تاکہ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے، آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کا آخرت کا عذاب بھی ہے، دنیا میں بھی اس کو نقصانات ہوتے ہیں. لیکن اگر لا علمی میں وہ گناہ کر جائے تو وہ آخرت کا عذاب سے تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن دنیا کے کچھ نقصانات ہیں ان سے وہ نہیں بچ سکتا. جیسے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اذا اردت ان تستجاب دعوتک، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری مانگی گئی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، فلیطب مکسبک ومطعمک، حلال ذریعے سے کماؤ اور جو حلال ذریعے سے کما کے لاتے ہو اس کو پاک کر کے کھاؤ. 100% حلال کی کمائی سے آپ جا کے وہ مرغ خریدتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ مرغ کی بوٹیوں کو جو ہے نا وہ خونالود ہاتھوں سے بوٹیاں آپ کی فرمائش کے مطابق پیس بنا کے دیتا ہے، اور خاتون خانہ کو ان بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ نہ ہو اور زبردست قسم کے مسالے کے ساتھ آپ کو کھانا کھلا دے، وہ آپ شاید گناہگار نہ ہو، آپ کے بچے بھی گناہگار نہ ہو، چونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، لیکن یہ دعا قبول نہ ہونے کا نقصان ہے، اس نقصان سے آپ نہیں بچ سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک شربت ہے یا دوائی ہے یا کیپسول ہے، وہ اس کے اوپر ایکسپائر جو ڈیٹ ہے اس کی طرف توجہ آپ نے نہیں کی، اس کو جو ہے نا وہ ایکسپائر ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں، آپ اگر کھائیں گے تو وہ نقصان کرے گی. اس لیے جو ہے نا وہ آپ نقصان سے نہیں بچیں گے کہ آپ نے ایکسپائر ڈیٹ جو ہے نا اس کو پڑھا نہیں ہے. اس کو قدرتی اثر کہتے ہیں. کچھ گناہوں کا قدرتی اثر ہوتا ہے. حرام خوری یا نجیس خوری کا نقصان وہ دعاؤں کا مسترد ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہو کہ لقمہ جو کھا رہا ہوں وہ حرام ہے یا حلال، جی ناپاک ہے یا پاک، اس نے یہ نقصان آپ کو پہنچانا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں، آخرت کے عذاب کا انسان اس صورت میں مستحق بنتا ہے جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، جب پتہ ہو کہ یہ ناپاک ہے اور پھر بھی کھائے. علم کے باوجود کھائے. 2 نقصان ہیں، دنیا کا نقصان دعا قبول نہیں ہوتی، آخرت کا نقصان سزا اور عقاب ہے. لیکن لا علمی میں کھائیں تو آخرت کے عذاب سے تو بچ سکتا ہے، لیکن دنیا کا جو نقصان ہے بندہ اس سے نہیں بچ سکتا. بہت سارے گناہ ہیں جن کا اس دنیا میں نقصان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے زیدی صاحب؟ موت.
اس دنیا میں موت سے بڑھ کے کوئی گناہ کا نقصان کا تصور کر سکتے ہیں؟ ٹانگ ٹوٹ گئی، سر ٹوٹ گیا، بے ہوش ہو گیا، بھائی موت اس دنیا میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ نقصان موت ہے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں؟ قطع رحم کے جان لیوا ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے۔ امیر المومنین نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا ہے، خاتون جنت نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ وہ قطع رحم کے نتیجے میں والدین، بہن، بھائی، یہ ان سے قطع تعلق کے نتیجے میں میرے نظر میں ایسے میں نے خود دیکھے ہیں، کئی سال تک بہن بھائیوں میں باتیں نہیں ہیں، کئی سال تک دو بہنوں میں باتیں نہیں ہیں، کئی سال تک باپ بیٹے میں باتیں نہیں ہیں۔ یہ قطع رحم ہے۔ قطع رحم کے نتیجے میں انسان وقت سے پہلے مرتا ہے۔ 30 سال انسان کی عمر جو ہے نا وہ کاٹ دی جاتی ہے وہ قطع رحم کے نتیجے میں۔ پتہ ہونا چاہیے گناہان کبیرہ کا، تاکہ ان کے انسان دنیاوی نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور آخرت کا نقصانات جو وہاں کے عذاب کی صورت میں ہے اس سے بھی انسان بچ سکے۔ تمہید لمبی ہو گئی۔ آج جس مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ سود خوری ہے۔ سود خوری یہ ذرا تفصیل طلب ہے، خدا کی توفیق شامل حال رہی۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یا آئندہ جمعہ سے یہ سود کی قسمیں جو ہے نا انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ معاشرے کا سب سے پیچیدہ گناہ یہی ہے، سب سے پیچیدہ گناہ بے ایمانہ، کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سود خوری کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، کون سی نوکری حرام ہے چونکہ وہ سود خوری کے زمرے میں آتی ہے، اور کون سی نوکری وہ حلال ہے وہ سود خوری کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ سود خوری ایک درہم سود کا کھانے کو جس گناہ سے تشبیہ دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس مقدس جگہ پر اس گناہ کا نام نہیں لے سکتا۔ اتنا سنگین گناہ ہے ایک درہم، اور جہاں کروڑوں بندہ جو ہے نا وہ سود کا ہڑپ کر جائے، نہ معلوم اس کا جو ہے نا وہ کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرہ کی طرف متوجہ ہونے اور ان کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، والحجة والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ مومنین کرام، ایک بنیادی نکتہ میں اس سے پہلے بھی
بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، رسول اسلام کی طرف منسوب روایات کہ رسول خدا نے فرمایا، یعنی ہم اس کو رسول خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ آپ آن حضرت کی طرف منسوب روایات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ان کی 3 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں جو ہم شیعوں کے کتب احادیث میں بھی اس مضمون کی روایات آپ کو ملیں گی، اور اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی، صحاح میں بخاری مسلم جیسی صحاح میں بھی اس مضمون کا آپ کو روایات ملیں گی۔ یہ ایک قسم کی۔ بعض روایات ہیں جو ہماری کتب احادیث میں موجود ہیں، جن میں ہمارے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے اصول الدین کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے فروع الدین واجبات کے بجا لانے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ یا مثلا عزاداری کے حوالے سے مستند قسم کی روایات ائمہ اہل بیت کی خصوصاً بہار الانوار کے اندر بیان کی گئی ہیں، شاید وہ روایات آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ملیں۔ کچھ روایات وہ ہیں جو آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں ملیں گی، ہماری کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اخلاقیات سے متعلق جو روایات ہیں، اخلاقیات سے متعلق، وہ آپ کو دونوں مکاتب فکر کے جو ہے نا کتب احادیث میں اور منابع اور مدارک میں آپ کو ملیں گی۔ غیبت کے حوالے سے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں نے ایک دن بتایا تھا، یہ جو یکساں نصاب کمیٹی میں کام کرتا رہا ہوں، پہلی سے لے کر 10ویں تک تقریباً یہ 353 یا 93 روایات ایسی ہیں جو مشترک ہے، یعنی ہماری کتب احادیث میں بھی ہے، اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی ہیں۔ اور میں نے جہاں پہلے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ تھا، وہاں میں نے ساتھ ساتھ نصاب کی کتابوں میں اپنی کتابوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔ کافی میں ہے، وسائل شیعہ میں ہے، بہار میں ہے، جامع احادیث شیعہ میں ہے، جو بھی ہمارے کتب احادیث میں ہے۔ اخلاقیات سے متعلق اکثر روایات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری وہ کتابوں میں بھی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا روز قیامت، یہ اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ سب اہل سنت متفق ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہم تمام ائمہ معصومین، تمام علماء کرام متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے، نہ روز قیامت دکھائی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا جسم اور بدن نہیں ہے۔ جس کا جسم اور بدن نہ ہو وہ نہ دنیا میں نظر آ سکتا۔ دنیا میں اگر خدا کا جسم نہیں ہے، وہ آخرت کے دن ترقی کر کے اس کو بدن تو نہیں ملے گا، جسم نہیں ملے گا۔ جسم ہونا یہ اللہ کی توہین ہے۔ ہر جسم رکھنے والا محتاج ہوا کرتا ہے، وہ جگہ کا محتاج ہوا کرتا ہے، وہ ان اعضاء سے کا محتاج ہوتا ہے جن سے مل کے وہ جسم اور وہ بدن بنتا ہے۔ لہذا بعض قرآنی آیات کا حقیقی مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ روز قیامت جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ معراج کے سفر میں بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رسول خدا نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ قیامت میں سب قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ اور یہ بھی اہل سنت برادران کے ہاں کتاب خدا یعنی قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب یعنی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ نعوذ باللہ وہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اس قسم کی روایات ہماری کتب احادیث میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ بعض مشترک روایات ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ بعض روایات ہیں جو ہماری کتب احادیث میں ہیں ادھر نہیں ملیں گی، کچھ ہیں جو ادھر ملیں گی اور ادھر آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور خصوصاً امام حسین کے حوالے سے میں آج ایک باریک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ کہ یہ جو واقعی کربلا ہے نا، واقعی کربلا، یہ اس کی جڑیں جو ہے نا، جڑیں بہت دور تک جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ روایات میں ہے حضرت آدم روئے امام حسین پر، کہاں ملی ہوئی ہے دیکھیں نا، حضرت آدم روئے دامن عرش پر، وہ پنجتن پاک کے انوار کو دیکھا حضرت آدم نے،
تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے پالنے والے تو نے مجھ سے پہلے وہ کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ فرمایا نہیں، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ عرش کے دامن پر میں اپنے ہم شکل 5 انوار دیکھ رہا ہوں، یہ کس کے انوار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، یہ امیر المومنین کا، رسول خدا کا، امیر المومنین کا، خاتون جنت کا، دونوں شہزادوں کا۔ پھر فرمایا آدم اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ میں تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو۔ اور آخر میں فرمایا یا آدم لو کان لک الی حاجۃ فتوسل بہم، زندگی میں جب کبھی میری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے آنا ہو ان کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ آدم سے ترک اولا ہو گیا، جنت سے آپ کو نکلنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی تھی جب بھی کوئی حاجت میرے پاس لے کے آؤ ان کو وسیلہ بناؤ۔ جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب در منصور میں یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے یعنی پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کی بدولت حضرت آدم کے ترک اولا سے درگزر فرمایا۔ اس کے بعد ہماری روایات میں ہے کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا محمد پالنے والے یہ میں نے تیرے حکم سے محمد کا نام لیا ہے یا محمود بحق محمد، پھر علی کا نام لیا ہے، پھر فاطمہ کا، پھر حسن کا، یہ چار نام میرے زبان پر آئے ہیں، میں ان کو بولا ہوں، میرے دل پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مالی اذا ذکرت الخامس انکسر قلبی، یہ آخری نام حسین میں تو نے کیا اثر رکھا ہے؟ جیسے ہی یہ نام میری زبان پر جاری ہوا ہے میرا دل ٹوٹتا گیا ہے۔ یہ آدم کہتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کی وجہ اللہ بتائی۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں، ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، یہ جو واقعہ کربلا ہے نا وہ اس کی یعنی اس کی تیاری اور اس کو باراور ثابت کرنے میں 14 معصومین کا ہاتھ اور ان کا کردار شامل ہے۔ امام حسن مجتبی تک، رسول خدا سے لے کر امام حسن مجتبی تک انہوں نے واقعی کربلا کی جو ہے نا وہ تیاری کرائی ہے امام حسین کو، اور امام زین العابدین سے لے کر امام زمان تک باقی اماموں نے اس واقعی کربلا کو باوور کر ثابت کرنے، صبر آور اور شہادت کو رائگان نہ ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ میں ایک روایت صرف نوٹ کر کے لایا ہوں، ایام اضحیٰ ہیں، اچھا یہ توقع نہ رکھیں کوئی ہمارے سنی بھائی کی یہ اس کا متن ہم آپ کو بخاری سے بھی دکھائیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا حوالہ ہمارے اصول کافی اور بہار انوار سے نہیں دکھا سکتے۔ ہم جو کام کرتے ہیں پھر ہم پابند نہیں ہے کہ آپ کو بخاری سے دکھا سکیں، ہماری بہار اور انوار میں روایت ہوگی، ہمارے وسائل الشیعہ میں ہوگی، ہمارے جامع الاخبار میں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو وہ اپنی وہ مبارک کتابوں اور اس کے روایات، ہم کو اپنی کتابیں ان کی روایات مبارک ہوں۔ یہ 8-10 راوی ہیں، ان کا نام میں نے حذف کر دیا ہے۔ آخری راوی وہ داؤد ابن کثیر الرقی ہے۔ یہ کہتے ہیں کنتو عند ابی عبداللہ۔ اچھا اس سے پہلے یہ روایت نوٹ کر لیں، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی خدمت میں گیا، مجھ سے پہلے میرے نانا کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں آپ کے حجرت میں داخل ہوا ہوں، رسول خدا نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ مجھے نہیں معلوم کتنے سال کے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، خوش آمدید کہتا ہوں تمہیں اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ یہ کوئی صحابی رسول خدا کو نہیں کہہ رہا ہے،
رسول خدا اپنے وہ کم عمر نواسے سے کہتے ہیں اے زمین اور آسمان کی زینت، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس کائنات میں ایک واحد آپ کو زمینوں اور آسمانوں کا وہ زینت سمجھتے ہیں، آپ اپنے نواسے کو زمین اور آسمان کے زینت سمجھتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، حسین جتنا زمین میں محترم ہے نا، اس سے زیادہ محترم حسین آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ صلی اللہ محمد۔ اس کے بعد یہ فرمایا، میں نے دامن عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ کتنی دراز مدت جو ہے نا وہ حقیقت اور واقعے کی طرف اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی روایات اور طولانی ہے، وہ انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ یہاں تک فرمایا کہ حسین جتنا دنیا میں زمین کے اوپر عظیم یا قابل احترام ہے، اس سے زیادہ حسین آسمانوں میں قابل احترام اور عظیم ہے۔ پھر فرمایا امام ہدا ہے، یہ جو ہے نا وہ ظالم کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ ایک طولانی جو ہے نا وہ قصیدہ پڑھ کے سنایا ہے ابی بن کعب کو سید الشہداء نے۔ اچھا اب دیکھیے واقع کربلا کے بعد کا امام جعفر صادق کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اذا استسقى الماء، شاید آپ نے کوئی پیاس محسوس کی، پانی مانگا۔ استسقاء کا مطلب ہوتا پانی طلب کرنا، سیرابی کا مطالبہ کرنا۔ استسقاء یعنی سیرا، سقا یہ سکینہ کہتے ہیں نا حضرت عباس کو۔ اچھا پانی مانگا آپ نے، اور فلما شربہ، آپ نے پانی پیا، نوش فرمایا، پھر میں نے دیکھا قد استعبرا وغرورقت عیناہ بالدموع، پانی پیا اور میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اغرورقت عیناہ بالدموع۔ ثم قال یا داؤد، وہ آپ کو یاد ہے ہم شکر پیغمبر کی شہادت پر ایک جملہ کہا تھا امام نے، بنی علی علی الدنیا بعدک العفا، بیٹے علی اب تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ پانی پینے کے بعد فرمایا یا داؤد لعن اللہ قاتل الحسین، خدا حسین کے قاتل پر لعنت کرے۔ فما انقذ ذکر الحسین العیش، اس حسین کی یاد نے زندگی سے سکون اور مزہ سلب کر دیا ہے۔ اب وہ زندگی میں جو ہے نا وہ مزہ نہیں رہا۔ اب معذرت کے ساتھ یہ کوئی مناسب لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ اب وہ سکون زندگی سے جس طرح ایک انسان محظوظ ہوتا ہے، اب حسین کی شہادت کے بعد وہ لذت نہ رہی۔ اس کے بعد فرمایا فرمایا کہ میں جب بھی پانی پیتا ہوں ذکرت الحسین، بے ساختہ مجھے حسین یاد آتے ہیں۔ وما من عبد، دیکھیں کس طرح یہ وہ ہدایت کی کشتی اور ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائے نا، 3 کتابیں ہیں جن کا میں حوالہ نوٹ کیا ہے۔ ما من عبد، جو آدمی بھی پانی پیتا ہے اور فذکر الحسین، حسین کو یاد کرتا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہاں اللہ محمد بابا ماما سکھاتے ہیں نا، وہاں پانی پینے کے بعد ان کو کہیں کہ حسین کا نام لو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے پنجتن کا نام جہاں آپ یاد دلاتے ہیں، وہاں پر امام حسین کا جو بھی پانی پیے اور پھر حسین کا ذکر کرے، وَلَعْنَ قَاتِلَهُ، اور حسین کے قاتل پر لعنت کرے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِئَةَ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَلَّ اللَّهُ عَنْهُ مِئَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، 1,00,000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے جی۔ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ مِئَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 درجات کو بلند فرماتا ہے۔
وَكَانَ كَأَنَّمَا آتَقَا مِئَةَ أَلْفَ نَسَمَا، گویا اس نے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کر دیے. حسین کو سلام اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی قاتلی ہے. یہ اپنے بچوں کو یاد کرائیں. حسین پر درود اور سلام ہو اور حسین کے قاتلوں پر اللہ تعالی لعنت کرے. پھر فرمایا حشرہ اللہ یوم القیامت بلجل وجہ، روز قیامت جب یہ محشور ہوگا، یہ پانی پینے کے بعد حسین کو یاد کرنے والا روشن چہرے کے ساتھ روز قیامت محشور ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس سلسلے کو واقع کربلا کا جو سلسلہ ہے اس کو امام زین العابدین نے اس کا آغاز کیا ہے اور امام زمان آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ جاری رکھو، اس لیے ہم نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے اس کو جاری رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے معصوم اماموں کی سیرت ہے. امام کی سیرت پر عمل کرنا ہر شیعہ اثنا عشری کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی کوششیں، آپ کا انفاق جو اس راہ میں آپ کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نواسے پیغمبر کی شفاعت اور ان کے جوار میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے مرحوموں کو مقام عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.